إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. محترم حاضرین، تمام قسم کی تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص اللہ تعالیٰ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صلی اللہ علیہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. ہمارے پچھلے جمعہ میں نوجوانوں میں بگاڑ کے اسباب سے متعلق کچھ چیزیں ہم نے اس جمعہ میں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اگر نوجوان بگڑ جاتے ہیں تو اس کے مظاہر کیا ہیں. بڑے چھوٹوں کا ادب و احترام ختم ہو جاتا ہے، علماء کرام کا احترام ان کے پاس سے ختم ہو جاتا ہے، جھگڑے فسادات والے معاملات ان کے پاس زیادہ ہو جانے لگتے ہیں. اور اس مناسبت سے دو چار چیزیں اور آپ کے سامنے ہم نے رکھی تھی. سوال اگر کیا جائے کہ نوجوان بگڑتے کیوں ہیں، ان کے پاس اخلاقی بگاڑ آتا کہاں سے ہے، تو اس کے بہت سارے اسباب ہیں. سب سے پہلا اور بنیادی سبب ماں باپ کی صحیح سے ان کی تربیت نہ کرنا. ماں باپ
بچپنے میں اگر بچوں کی صحیح سے تربیت کریں، دین کے اعتبار سے ان کو اخلاق اگر سکھاتے ہیں تو بچے بڑے ہو کر کے اسی اعتبار سے اسی اخلاق کے حساب سے چلتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث بارہا آپ نے سنی ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اب اگر ماں باپ یہودی ہیں، بچے کو یہودی بنا دیتے ہیں، ماں باپ اگر نصرانی ہیں، کرسچن ہیں، تو بچہ ان کا دیکھ کر کے یہ بھی کرسچن ہو جاتا ہے۔ ماں باپ اگر مجوسی ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے، آگ کی پرستش کرنے والے ہیں، بچہ ماں باپ کو دیکھ کر کے وہی چیز اختیار کر لیتا ہے۔ لہذا ماں باپ اگر بچپنے میں بچوں کی صحیح سے تربیت نہ کریں، دین ان کو نہ سکھائیں، آگے چل کر کے یہ بچے اخلاقی بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس وقت جو بہت زیادہ کمی ہمارے جو مرد حضرات ہیں یا والدین ہیں، دونوں کی طرف سے جو کمی نظر آتی ہے وہ دین کے اعتبار سے تربیت کی کمی ہے۔ دنیا کے اعتبار سے تربیت کی جا رہی ہے، دنیا ان کو سکھائی جا رہی ہے، دنیا ان کو بتائی جا رہی ہے۔ پڑھنے لکھنے کے جتنے اسباب مہیا ان کے لیے کیے جا سکتے ہیں، دنیا کے اعتبار سے سارے اسباب ان کے لیے اکٹھا کیے جاتے ہیں، لیکن جہاں دین کا معاملہ ہے، دین سکھانے کی بات ہے، بہت تھوڑا سا وقت اس کے لیے لگایا جاتا ہے، اور وہ بھی پوری پابندی سے نہیں ہے۔ یہ سب آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ لہذا سب سے پہلا یہ معاملہ والدین کی طرف سے کہ دین کی تربیت میں ان کی کمی ہے، اور دوسری چیز جہاں دینی تربیت میں کمی ہے اور اسی کا ایک دوسرا حصہ ہے تربیت سے غفلت۔ تربیت سے بالکل غافل ہے والدین، اور وقت جو بچوں کو دینا ہے وہ وقت نہیں دے پا رہے ہیں۔ وقت والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ جہاں بتانا ہے، والدین کو وقت نہیں دے پاتے۔ والد صبح میں نکل جاتے ہیں، چاہے اپنے کام کے اعتبار سے ہو یا پھر ان کے جاب نوکری کے اعتبار سے ہو، رات میں آتے آتے بالکل رات ہو چکی ہے۔ اب یا تو بچہ آرام کر رہا ہے یا سویا ہوا ہے یا کوئی اور چیز میں وہ بالکل آخری وقت ہو چکا ہے، اور صبح جس وقت یہ نکل رہے ہیں تب بھی بچہ سویا ہوا ہے۔ لہذا تربیت کے معاملے میں والدین کا وقت دینا اپنے بچوں کو نہایت ضروری ہے۔ جس اعتبار سے والدین اپنے بچوں کے اوقات میں کمی کرتے ہیں، اپنا وقت ان کو نہیں دیتے ہیں، یہاں بگاڑ کے اسباب میں سے یہ بہت بڑا سبب ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں اس وقت والدین کی تربیت کا جو معاملہ ہے، کھانے پینے کے اعتبار سے یا کپڑا پہنانے کے اعتبار سے یا دنیا کی جو ضرورتیں بچوں کی ہے اس اعتبار سے کسی قسم کی کوئی کمی والدین نہیں کرتے، چاہے کھانے پینے کی بات ہو یا کپڑا پہنانے کی بات ہو، اچھے سے اچھا کھانا پینا بچوں کے لیے میسر کر رہے ہیں۔ اور جہاں کپڑا پہنانے کی بات ہو، جو سب سے بہترین کپڑے ہیں، آدمی یہ خواہش کرتا ہے کہ میرا بچہ سب سے بہترین چیز پہنے، اس اعتبار سے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، لیکن دین کا جہاں معاملہ ہے بالکل اس سے غافل ہے۔ بچہ قرآن پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، بچے کو دعائیں یاد ہے کہ نہیں یاد ہے، صبح شام کے جو اذکار ہیں، یہ ساری چیزوں سے بالکل غافل ہیں۔ یہ بہت زیادہ عام ہے، اس وقت یہ سب چیزیں بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہیں۔ ایسے ہی والدین کی تربیت سے غفلت کے اعتبار سے جہاں سختی نہیں کرنا وہاں بے جا سختی ہو جاتی ہے، اور جہاں نرمی نہیں کرنی چاہیے وہاں بہت زیادہ نرمی والدین کرتے ہیں۔ یہ دونوں اسباب کی وجہ سے بچے بگڑ جاتے ہیں، تربیت ان کی خراب ہو جاتی ہے، آگے چل کر کے اخلاقی بگاڑ کا بچے شکار ہیں۔ بے جا سختی بہت سارے والدین آپ دیکھیں گے، بے جا سختی، جہاں سختی نہیں کرنی ہے، بچوں کو جہاں محبت سے سمجھانا چاہیے وہاں بے جا سختی کریں گے، اور بہت زیادہ اگر بچوں پر سختی کی جائے بچوں کی ذہنیت باغی قسم کی ہو جاتی ہے، بالکل بغاوت پر ان کا ذہن اتر آتا ہے، اور جہاں بہت زیادہ نرمی کی جائے بچوں کے ساتھ بچے پھر لاپرواہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس وقت یہ دونوں چیزوں میں آپ دیکھیں گے افراط تفریط موجود ہے۔ بعض ایسے افراد آپ کو نظر آئیں گے بچوں کے تعلق سے بالکل اتنی زیادہ سختی کا ان کے پاس معاملہ ہے، آگے چل کر کے بالکل بچے باغی ہو چکے ہیں، اور بعض ایسے افراد آپ کو نظر آتے ہیں نرمی کا معاملہ، اتنا زیادہ نرمی کا معاملہ ہے، جہاں ان کی ڈانٹ ٹپٹ ہونی چاہیے وہاں بھی آدمی ڈانٹتا نہیں ہے، بچے بالکل لاپرواہ ہو جاتے ہیں، آگے چل کر کے کسی کا کوئی اعتبار ان کے پاس نہیں ہوتا۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں بری مثال اس وقت کے والدین بچوں کے لیے قائم کرتے ہیں۔ اصل میں اگر آپ دیکھیں بچوں کی تربیت کے اعتبار سے بچے جہاں چھوٹے ہوتے ہیں آپ ان کو زبان سے کوئی چیز سمجھانا چاہیں زبان سے بہت زیادہ سمجھ نہیں پائیں گے،
لیکن آپ کو دیکھ کر کے جو چیز سیکھیں گے وہ ان کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے. لہذا اس وقت جو بچے بگڑ رہے ہیں والدین بری مثال ان کے لیے قائم کرتے ہیں، خود جھوٹ بول رہے ہیں، بچوں سے جھوٹ بلوا رہے ہیں، اور بعد میں ان کا یہ تصور ہے اور بعد کے تعلق سے یہ سوچتے ہیں کہ آگے چل کر کے بچہ میرا جھوٹ نہ بولے. یہ کیسا معاملہ ہوگا؟ نمازوں کے تعلق سے بالکل والدین کی غفلت ہے. جمعہ کی ایک دن کی نماز کو آدمی پہنچتا ہے یا کسی ایک وقت کی نماز کو آدمی پہنچے، اور بڑے ہو کر کے بچوں کے تعلق سے آدمی کا یہ تصور ہے کہ میرے بچے بالکل دیندار ہو جائیں، 5 وقت کے نمازی پڑھے. اور والدین کا معاملہ ایسا ہے، قرآن مجید کبھی شاید سال میں ان لوگوں نے کھولا ہوگا. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، شاید رمضان میں کسی نے کھول دیا تو کھول دیا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، ورنہ اکثروں بیشتر کا معاملہ ہے گھروں میں قرآن مجید پڑھنے کا بالکل رواج اس وقت ہمارے پاس سے ختم ہو چکا ہے. قبرستانوں والا معاملہ ہمارے گھروں کا بنا بیٹھا ہے. نہ نمازوں کا کوئی معاملہ ہمارے پاس ہے، سنن نوافل جو گھر میں پڑھنے کی بات پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، نہ اس کا کوئی معاملہ ہے، نہ اللہ کے کلام کو گھر میں پڑھا جاتا ہے. اب اگر آپ یہی چیز اپنے گھروں میں کریں گے، نہ گھروں میں سنت نوافل کی پابندی ہے، نہ اللہ کے کلام کو پڑھنے کا معاملہ ہے، نہ نماز کی آپ کی زندگی میں کوئی اہمیت ہے، نہ دینداری کی کوئی اہمیت ہے، جیسے آپ کریں گے اسی اعتبار سے آپ کا بچہ سیکھے گا. بعد میں چل کر کے آپ شکایت نہیں کر سکتے کہ بچہ ہمارا بگڑ رہا ہے. کیوں؟ جہاں تربیت کرنی تھی، اس کو مثال جہاں اپنے آپ کو بنانا تھا. اور آپ جانتے ہیں بچوں کے لیے سب سے بڑا آئیڈیل اس کا اپنا باپ ہوتا ہے. باپ جس راستے پر چلتا ہے اکثر و بیشتر یہی معاملہ ہے کہ بچہ اسی ڈگر پر چل جاتا ہے جس ڈگر پر باپ چلا ہوا ہے. لہذا اگر آپ نے اچھی مثال اپنے بچے کے لیے قائم کی، آگے چل کر کے یہی وہ بچے ہوں گے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعائیں کریں گے. مشہور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو جنت میں رکھا ہوا ہے. جنت میں اس کا مقام طے شدہ ہے. طے یہ مقام ہے کہ فلاں فلاں جنت کے درجے میں یہ رہے گا. اللہ تعالیٰ اس کے درجے میں اضافہ کر دیتے ہیں. درجے میں اس کے اضافہ ہو گیا، بڑھوتری ہو گئی. سوال آدمی کرے گا اللہ تعالیٰ میں تو یہاں ہوں، اعمال کا کوئی معاملہ نہیں ہے، مرنے کے بعد میرا جو جنت کا مقام تھا وہ کس اعتبار سے بڑھایا گیا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جواب میں کہیں گے باستغفار ولدک لک، تیرے بچے نے استغفار کیا تھا تیرے لیے مغفرت کی دعا کی تھی، اس دعا کو ہم نے رکھا ہوا تھا، لہذا تیرے بچے کی دعا کے لیے اب جنت کا جو تیرا درجہ ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے. اگر آپ بچپنے میں بچے کی تربیت نہیں کریں گے، دین اس کو نہیں سکھائیں گے، اللہ تعالیٰ کا ادب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، دوسروں کے آداب اس کو نہیں سکھائیں گے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ بچے بڑے ہو کر کے میرے حق میں آپ کے حق میں دعا کریں گے؟ نہیں ہو سکتا ایسا. لہذا دینی تربیت نہایت ضروری ہے بچوں کی. ایسے ہی دین سے غفلت اس وقت بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ نوجوان جو اس وقت بگڑ رہے ہیں، سب سے پہلا اور بنیادی سبب اس کا ہے والدین کی تربیت سے غفلت، دینی تربیت سے خاص کر کے غفلت. دنیاوی اعتبار سے اپنے بچوں کو آگے ہم لوگ بڑھانا چاہتے ہیں اور شریعت اس سے روکتی نہیں ہے، اسلام اس سے روکتا نہیں ہے کہ آدمی اپنے بچے کو آگے بڑھائے، جتنا چاہتا ہے بڑھائے، بالکل آدمی بڑھائے، لیکن کم از کم اپنے بچوں کو مسلمان آدمی بنائے، دین کی تربیت کم از کم ان کی ہو سکے، اللہ کو پہچاننے والا یہ بچہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے والا یہ بچہ ہو، جس کے جو حق دینے ہیں وہ حق کو پہچاننے والا اگر یہ بچہ ہوگا، آگے چل کر کے یہ معاشرے کے لیے، سماج، سوسائٹی کے لیے سب سے بہترین انسان یہ ثابت ہوتا ہے. لہذا یہ سب سے پہلا اور یہ بنیادی سبب ہے نوجوانوں کے بگاڑ کا کہ اولاد کی صحیح وقت میں تربیت اگر والدین کریں تو آگے چل کر کے بچے صحیح ہوتے ہیں. دوسرا معاملہ اس وقت ہمارے نوجوانوں کے بگاڑ کا جو بہت بڑا سبب ہے میڈیا، جس کو سوشل میڈیا آپ کہتے ہیں. سب سے بڑا اگر آپ کہیں اس زمانے میں سب سے بڑا جو سبب بنا ہوا ہے ہمارے نوجوانوں کا وہ یہی ہے میڈیا، بالکل اخلاقی بگاڑ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں العین تزنی، العین تزنی وزناها النظر والقلب یزنی وزناہ التمنی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آدمی کی آنکھیں زنا کرتی ہیں، آدمی کی آنکھیں زنا کرتی ہیں، اور آنکھوں کا زنا وہ چیزیں جو اللہ نے حرام کی ہیں اس کو آدمی دیکھتے رہتا ہے، اور آدمی کا دل بھی زنا کرتا ہے، آدمی کا دل بھی بدکاری کرتا ہے. اور دل کی بدکاری یہ ہے کہ غلط چیزوں کے بارے میں آدمی سوچتا رہے، غلط چیزوں کے تعلق سے آدمی کا دماغ بھٹکتا رہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ نے ابن آدم پر، انسان پر اللہ تعالیٰ نے زنا کا حصہ لکھا ہوا ہے جس کو وہ کر کے رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زبان کا زنا یہ ہے کہ غلط چیزیں آدمی بکتا رہتا ہے، کسی ایسی خاتون سے آدمی بات کر رہا ہے شریعت بات سے جس کا بات کرنا جائز نہیں ہے اور اس سے لذت آدمی حاصل کرتا ہے، یہ زبان کا زنا، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ کان آدمی کے زنا کرتے ہیں، جو چیز سننا نہیں چاہیے ایسی چیزیں آدمی سن رہا ہے، جو غلط چیزیں ہیں وہ آدمی سن رہا ہے، یہ کان کا زنا، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ لہذا بنیادی اور طویل حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ذکر فرمائی۔ اس وقت جو بہت بڑا فتنہ نوجوانوں کے لیے بنا ہوا ہے وہ سوشل میڈیا کا فتنہ ہے۔ سوشل میڈیا کے فتنے میں ایسے افراد ہمارے نوجوان اس میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں، وقت کی کوئی قدر و قیمت ان کے پاس نہیں ہے، بیٹھا ہوا ہے آدمی وہ ریلز کی چکر میں گھنٹوں آدمی برباد کر رہا ہے۔ وقت ایک مرتبہ جو آدمی کے پاس سے گزر گیا دوبارہ پلٹ کر کے نہیں آئے گا، اور دنیا کے سب سے بڑے، دنیا کی سب سے قیمتی چیز اگر کسی بات کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ انسان کا اپنا وقت ہے، جس کو دوبارہ کبھی آدمی پلٹا کر کے لا نہیں سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں اس ضمن میں آپ کو ملے گی، جو انسان زندگی جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، وقت جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا تھا، اس کو برباد کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا ہوا ہے، افسوس کرے گا، اور ایسا افسوس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا نقشہ کھینچا۔ پیارے نبی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جہنمیوں کو جب جہنم میں داخل کر دیا جائے، آگ برداشت سے باہر ہے، جہنم میں اللہ تعالیٰ نے پھینک دیا ہے ان کو، اب جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، کہاں سے آدمی برداشت کرے گا؟ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ وہ خطرناک آگ ہے، اس آگ کو کس اعتبار سے آدمی برداشت کرے گا؟ اب اللہ سے چیخ کر کے پکار کر کے جہنم میں اللہ سے فریاد کریں گے، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، کیا فریاد کریں گے؟ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا، اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں سے نکال دے، اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں سے نکال دے، دوبارہ دنیا میں ہم کو بھیج دے۔ کیا کرے گا بھائی جا کر کے؟ نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اللہ تعالیٰ جا کر کے نیک کام کروں گا، اچھائیاں کروں گا، جتنے تو نے جتنے کرنے کے کام تو نے کہے تھے سارے کام جا کر کے کروں گا، جیسا پہلے کرتا تھا ویسا بالکل اللہ تعالیٰ نہیں کروں گا، بچ کر کے زندگی گزاروں گا۔ جواب اللہ تعالیٰ کہیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا تجھے ہم نے اتنی عمر نہیں دی تھی؟ اتنی عمر تم کو کیا ہم نے نہیں دی تھی؟ اگر کوئی آدمی نصیحت حاصل کرنا چاہے نصیحت حاصل کر سکتا تھا آدمی، بلکہ ڈرانے والوں کو بھی ہم نے بھیجا تھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اس کے باوجود بھی اس وقت سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کے یا کسی اور پلیٹ فارم پر بیٹھ کر کے گھنٹوں آدمی اپنے ضائع کرتا ہے، گویا کہ آدمی اپنی زندگی کو ضائع کرتا ہے۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي۔ ہم اور آپ میں سے جتنے بھی لوگ ہیں جو اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، جو اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کے سوا کسی اور جگہ اپنا وقت ہم لوگوں نے لگایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جہنم کو جس دن کھینچ کر کے لایا جائے گا، 70,000 اس کی لگامیں ہوں گی، زنجیروں سے 70,000 زنجیروں سے اس کو کھینچا جا رہا ہے، اور ایک ایک زنجیر میں 70,000 فرشتے ہیں، اس کو کھینچ کر کے جہنم کو لایا جائے گا۔ اس وقت آدمی جہنم کو دیکھ کر کے اپنی دنیا کی زندگی کو یاد کر کے افسوس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے جہنم کو جب کھینچ کر کے لایا جائے گا اس وقت آدمی نصیحت حاصل کرے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس وقت ساری چیزیں آدمی کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ قرآن میں کہا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی حدیثوں میں بتایا تھا، کاش اگر ویسا بن جاتا، یہاں داخل ہونا اس میں جانے کے بجائے بچ جاتا تھا۔ یومئذ یتذکر الانسان، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جہنم کو دیکھ کر کے ایک آدمی اپنی دنیا کو یاد کرے، افسوس کرے، کیا فائدہ ہوگا آدمی کو؟ کیا فائدہ ہوگا آدمی کو؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اپنے آپ پر افسوس کر کے اپنی زندگی میں جو بھی معاملات اس نے کیے ہوئے ہیں سارے معاملات کو یاد کر کے اللہ کے سامنے کہے گا کاش اصل جو میری زندگی ہے، آخرت کی جو زندگی، جو اصل میری زندگی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے، اس زندگی کے لیے آگے کچھ بھیج دیتا۔
حضرات نہایت قیمتی چیز میری اور آپ کی زندگی میں جو ہے وہ وقت ہے، یہ اصل چیز ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں ایک آدمی مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے میں اور آپ کھڑے ہوں گے، 5 سوالات اللہ تعالیٰ ہم سے کرنے والے ہیں، جب تک جواب ہم لوگ نہیں دیں گے ہمارے پیر اللہ کے سامنے سہی نہیں سکتے۔ 2 سوال اللہ تعالیٰ وقت سے متعلق کریں گے۔ پہلا سوال زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھنے والے ہیں ہم سے، عن عمرہ فیما ابلا وعن شبابہ فیما ابلا، عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرنے والے ہیں کہ عمر کے بارے میں کیا عمر میں کر کے آیا ہوا ہے بتاؤ، پوری عمر کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، اور عمر کا جو خاص حصہ ہے، جو سب سے بہترین حصہ جس کو کہا جاتا ہے، جو جوانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ خاص ہم سے سوال کرنے والے ہیں۔ یہ 2 سوال ہیں، 5 سوال ہیں، اس میں سے یہ 2 سوال صرف یہ عمر کے بارے میں، آدمی کے وقت کے بارے میں ہیں۔ جب تک آدمی جواب اللہ تعالیٰ کا نہیں دے گا اللہ کے سامنے سے آدمی حل نہیں سکتا۔ لہذا اس وقت نوجوانوں میں بگاڑ کا جو بہت بڑا سبب ہے سوشل میڈیا۔ آدمی بیٹھا ہوا ہے، وقت کو آدمی ضائع کر رہا ہے، کوئی قدر و قیمت آدمی کی نہیں، رات گھر بیٹھ کر کے آدمی گیم کھیل رہا ہے، زندگی کے مقصد کو آدمی نے بھول دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہم کو پیدا کیا کہ جانوروں جیسی آدمی زندگی گزارے، کھائے پیے، جو عیش عشرت کی جو چیزیں ہیں اس کو آدمی استعمال کر کے اللہ کے پاس پہنچے۔ اگر یہی مقصد ہماری زندگی کا ہے تو ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور جانوروں کو پیدا کیوں کیا ہے؟ وہ جانور کی زندگی کا مقصد یہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، اور جو اس کا روٹین چل رہا ہے وہ چلا رہا ہے۔ لہذا انسانوں کو کسی خاص مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ مقصد اگر ہماری زندگی سے چلا جائے تو ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے انسانوں کو جو اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جسم کے طور پر دی ہیں اللہ کی عبادت میں نہیں لگاتے، جانوروں سے زیادہ گیا گزرا اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کو کہا ہے۔ لہذا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں، ایک تو وقت کی ناقدری میں آدمی مبتلا ہے، جھوٹی خبروں کی اشاعت، جھوٹی خبریں، کوئی آدمی کے پاس تحقیق نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر آدمی چلا جائے، جہاں سے کوئی خبر ملی فوراً آدمی اس کو آگے فارورڈ کر رہا ہے، سچ ہے جھوٹ ہے کوئی معاملہ آدمی کے پاس نہیں۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف یہ بات کافی ہے، ہر سنی سنائی بات کو آدمی آگے بھیجتا ہے۔ جھوٹا انسان ہے، بات سنتا ہے فوراً اس کو آگے فارورڈ کرتا ہے، کوئی تحقیق کا آدمی کے پاس معاملہ نہیں۔ یہ منافقوں والا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں منافقین کے تعلق سے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ منافقوں کا معاملہ ایسا ہے، جب کوئی خبر ان کے پاس پہنچتی ہے، چاہے مسلمانوں کی جیت کی کہ مسلمان جنگ میں جیت گئے، ابھی کوئی تحقیقی بات نہیں ہے، ابھی کوئی بات ثابت نہیں ہو چکی ہے، بس اڑتے اڑتے خبر آئی کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں یا مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے، منافقوں کا ایسا معاملہ ہے، فوراً خبر کو شائع کرتے ہیں۔ یہ منافقوں کی بات ہے، یہ منافقوں والا معاملہ ہے کہ کوئی خبر آپ کے پاس پہنچے فوراً آپ اس کو شائع کرتے ہیں، اس کی تحقیق کا کوئی معاملہ آپ کے پاس نہیں۔ اور بعض خبریں تو ایسی ہوتی ہیں جو اللہ اس کے رسول پر جھوٹ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ پر بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہوتی ہے۔ کئی خبریں ایسی آپ نے دیکھی ہوگی، پڑھی ہوگی، آدمی اس پر کوئی بات لکھ کر کے بھیج دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، جبکہ وہ اللہ کے قرآن میں ہے ہی نہیں، وہ اللہ کے کلام میں ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جھوٹی حدیث لکھ کر کے کسی نے بھیج دی، اور بہت زیادہ اعتماد کے لیے حدیث نمبر بھی اس نے لگا دیا، لیکن وہ چیز ہے ہی نہیں ویسی۔ لہذا آپ کا حق بنتا ہے تحقیق کیجیے، جو جانکار ہے ان سے پوچھیے واقعی میں یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے، قبل اس کے کہ آپ دوسروں تک اس کو پہنچائیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لہذا اس وقت ہمارے نوجوان جو بگڑ رہے ہیں اس کا بہت بڑا سبب یہ سوشل میڈیا ہے، اور اس میں ایک خاص چیز سوشل میڈیا میں خلوت، جو آدمی اکیلے پن میں پہنچ جاتا ہے، کوئی آدمی کو دیکھنے والا نہیں، آدمی کا یہ تصور ہے کہ اب میں ہوں اور بس میری تنہائی ہے، ساری حرام کردہ چیزوں کو آدمی حلال کرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حرام والی چیزوں کو آدمی اختیار کرنے لگتا ہے، چاہے گانے بجانے کی بات ہو یا کوئی غلط چیز دیکھنے کی بات ہو یا وہ چیزیں جو شریعت نے حرام کی ہوئی ہیں، آدمی اکیلے میں پہنچ کر کے یہ سمجھنے لگتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کہاں چھپ کر کے آدمی جائے گا؟ الم یعلم بان اللہ یرا، اللہ تعالیٰ انسانوں کو نہیں دیکھتا ہے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، انسانوں سے ہم چھپ سکتے ہیں، اللہ سے چھپ کر کے کہاں جائیں گے؟
کہاں اللہ سے آدمی کوئی چھپ سکتا ہے؟ جو بھی آدمی حرکت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے موجود ہیں. آدمی غلط چیز دیکھ رہا ہے, غلط چیز سن رہا ہے, اپنی زبان سے غلط چیز آدمی نکال رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے فرشتے موجود ہیں, ساری چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں. اللہ کے پاس پہنچے گا, ساری چیزوں کا مجھے اور آپ کو سب کو ایک ایک چیز کا اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہے. ذرہ برابر اگر ہم نے نیکی کی ہے, رائی کے دانے کے برابر اگر ہم نے نیکی کی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے سامنے لا کر کے رکھے گا. اور اتنا گناہ بھی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سامنے لا کر کے رکھے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نام اعمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, جب مجرم کو اپنے نام اعمال کے بارے میں معلوم ہو جائے گا, افسوس کر کے کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. کیسا کتاب چاہیے اللہ تعالیٰ کا ہے یہ کیسی چیز ہے, کیسا رجسٹر ہے یہ. چھوٹا گناہ بھی اس کے اندر موجود ہے, بڑا گناہ بھی اس کے اندر موجود ہے, کوئی چیز اس سے چھوٹنے والی نہیں ہے. لہذا اس قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے. حضرات ایک اور چیز جو اس وقت بہت زیادہ بنی ہوئی ہے نوجوانوں کے بگاڑ کے اسباب میں سے بے روزگاری. بے روزگاری بہت بڑا سبب ہے نوجوانوں کے بگاڑ میں. آخری حدیث بتا کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں ان روح القدس نفث من روحی, ان روح القدس نفث فی روحی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے ذہن میں, میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے, ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها. کوئی آدمی اس وقت تک مر نہیں سکتا, کسی آدمی کو اس وقت تک وفات آ نہیں سکتی, آدمی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ رزق آدمی کا پورا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کے حق میں, انسان کی تقدیر میں جو رزق لکھا ہوا ہے, اس رزق کے پورا ہونے سے پہلے آدمی کی موت نہیں ہوگی. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب. لوگوں دیکھو, مال کے کمانے میں حلال طریقے کو اختیار کرنا, مال کے کمانے میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا. ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعتبار سے اللہ نے جو مال لکھا ہوا ہے, جب لکھا ہوا ہے تمہاری تقدیر میں اس وقت مل کر کے رہے گا, لیکن ایسا نہ ہو تمہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جلدی مجھے مال چاہیے, مال میرے پاس آ کیوں نہیں رہا ہے, محنت میں کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کیوں نہیں آ رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسا معاملہ اگر تمہارے پاس ہوتا ہے, حرام طریقے سے مال کمانے سے بچنا, حرام طریقے کی طرف جانے سے بچنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ رِزْقٍ أَن تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِ اللَّهِ. لوگوں اس بات کو یاد رکھو کہ اگر رزق تمہارے اعتبار سے تاخیر سے تمہارے پاس پہنچ رہا ہے تو حلال طریقے کو چھوڑ کر کے حرام طریقے میں نہیں جانا. اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہوا ہے وہاں سے مال کمانے کی کوشش نہیں کرنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیز ہے اس کو غلط طریقے سے اگر آپ اختیار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کا کوئی معاملہ آپ کے پاس نہیں ہوگا. لہذا حرام طریقے سے آدمی مال کمائے, حرام طریقے سے اگر آدمی کھاتا ہے, پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جسم, وہ گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام پیسوں سے بڑھتا ہے. انتہائی خطرناک چیز ہے یہ اس وقت بہت زیادہ عام ہے. بے روزگاری کی وجہ سے آدمی یہ چاہتا ہے, آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اچانک مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچانک میں مالدار ہو جاؤں, راتوں رات میں مالدار ہو جاؤں, اور اس اعتبار سے اس شکل کی وجہ سے آدمی حلال طریقے کو چھوڑا ہوا ہے, محنت والے معاملات کو چھوڑ کر کے غلط طریقے سے, جہاں بہت آسانی سے آدمی کو مال مل سکتا ہے, غلط طریقے پر آدمی جانے کی کوشش میں ہے. لہذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے. کچھ اور چیزیں انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے ہوگی. رب العالمین سے دعا ہے ہمارے نوجوانوں کی جو اخلاقی بگاڑ اس وقت ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کرے, ان کو صحیح راستے پر اللہ تعالیٰ گامزن کرے. ہمیں جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو اللہ تعالیٰ دور کرے, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور کرے. فلسطین کے مسلمانوں کی غیب مدد اللہ تعالیٰ فرمائے, اس ملک کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.